Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. In the previous lesson of English text, lesson number 2, Lalde, we learned about the Lalde, that when and where she was born, and with what appellations she is known, and about her married life. Now we will proceed forward. We learn that her poetry called Walks, اور اس کی جو پوئم شارٹ پوئم ہوتی تھی اس کو للواق کہا جاتا تھا. Her poetry is considered the earliest composition in the Kashmiri language and plays an important role in the history of Kashmiri literature. اس کی پوئٹری جو تھی وہ کشمیری زبان میں ایک قدیم یعنی کہ پہلے ارلیسٹ کمپوزیشن مانا جاتا تھا، اور اس کی شاعری جو ہے وہ ایک کشمیری تواریخ کے کشمیری ادب کی تواریخ میں ایک اہم رول پلے کرتی ہے. Her works represent the best teachings for mankind in the modern world. اس کے واکس جو ہے، اس کی پوئٹری جو ہے وہ انسانیت کا درس دیتی ہے، انسانیت کا سب سے بہترین درس دیتی ہے آج کے اس ماڈرن دنیا میں. They inspire us to seek unity and harmony among the people of all religions and races. اس کی شاعری جو ہے وہ تمام مذہب اور نسل کے لوگوں کے درمیان امن اور اتحاد سے رہنے کے لیے اجاگر کرتی ہے، انسپائر کرتی ہے، اور یہی سبق دیتی ہے کہ آپس میں ہارمونی اور یونٹی سے رہو، چاہے وہ کوئی بھی ریلیجن سے جڑے لوگ ہو یا کسی بھی ریس کے لوگ. These works describe the relationship between man and God and the deepest urge of the human soul, that is to be one with the Almighty. اس کے واکس جو ہے وہ کیا ڈسکرائب کرتی ہے؟ انسان اور خدا کے درمیان جو رشتہ ہے اور انسان کے روح کی جو تڑپ ہے وہ اسی کو ڈسکرائب کرتی ہے کہ انسان کے روح کو کیا ضرورت ہے اور انسان اور اللہ کے بیچ میں جو رشتہ ہے وہ کیا ہے. اس کی شاعری اسی کو ڈسکرائب کرتی ہے. In one of her walks, she talks about the temporary nature of this world and advises people not to get overwhelmed by worldly pleasures and charms. اس کے ایک واک میں اس نے یہ کہا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ ٹیمپرری ہے، یہ فانی ہے، یہ دائمی نہیں ہے، بلکہ یہ ختم ہونے والی ہے. اور وہ ہمیں اس میں نصیحت کرتی ہے کہ اس دنیائی یعنی کہ مٹیریلسٹک مت بن، اس دنیا کے پیچھے، اس دنیا کی خوبصورتی کے پیچھے، اس دنیا کی چیزوں کے پیچھے مت بھاگو، کیونکہ یہ کوئی بھی چیز رہنے والی نہیں ہے. جو کہ ہمیں اپنا جو مذہب ہے اسلام وہ بھی ہمیں یہی درس دیتی ہے. Her poetry is rooted in humanism and is treasure of wisdom. اس کی پوئٹری جو ہے وہ انسانیت کی بنیاد پہ جڑی ہوئی ہے، دانائی کا ایک خزانہ ہے، علم کا ایک خزانہ ہے. Love, truth, peace and eternal joy، یہ سبھی چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں اس کی شاعری میں. محبت، سچائی، امن اور دائمی خوشی جو انسان کو جس سے حاصل ہونی ہے وہ وہی سبق اس میں دیتی ہے للدت کی پوئٹری میں. It reveals the real essence of religion. یہ ہمیں حقیقی مذہب کیا ہے یہ وہی ہمیں پتہ چلتا ہے اس کی پوئٹری سے. للدت greatly influenced Sheikh Nuruddin Wali رحمۃ اللہ علیہ, the famous Kashmiri poet saint known for his great poetry. للدت جو تھی وہ ایک شخصیت سے متاثر تھی جو شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک فیمس کشمیری پوائٹ سینٹ تھا. ٹھیک، اس کی شخصیت سے اور اس کی شاعری سے وہ بہت ہی متاثر تھی.
لال دید از اے ٹاورنگ پرسنالٹی ان دا ہسٹری آف کشمیری لٹریچر. کشمیری ادب میں لال دید ایک بہت اونچی شخصیت مانی جاتی ہے. کشمیری تواریخ کی میں ایک بہت بڑی پرسنالٹی مانی جاتی ہے. شی ہیز بیکم اے ہاؤس ہولڈ نیم ایز اے سمبل آف پیشنس. وہ گھر گھر کا نام بن چکی ہے. اور کس کی سمبل کی؟ صبر. اور ہم کہتے ہیں لال دید ہند صبر کرزی. ٹھیک ہے، مثلا لال دید ہند صبر یہ ہر ایک گھر میں کہا جاتا ہے. She continues to be popular even now for the great ideals of life she cherished. آج بھی وہ اور یعنی کہ بہت کئی سو سالوں سے جو اس نے طرز دیا ہے، جو اس کے خیالات تھے ٹھیک زندگی کے بارے میں، وہ آج بھی اسی طریقے سے پاپولر اور فیمس ہے. ہر واکس ہیو بین ٹرانسلیٹڈ انٹو انگلش بائی دا ریچرڈ ٹیمپل. اس کی شاعری جو تھی جن کو واکس کہا جاتا ہے ان کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا ہے ان پرسنالٹیز نے. ریچرڈ ٹیمپل، جے لال کول مین باکس، جے شری اوڈن اینڈ نیرجا مٹو، ان سب نے ان کی واکس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا ہے. اے سولو پلے ان انگلش. ٹھیک، اور ایک ڈرامہ جس میں پرفارم کیا گیا، سولو ہو گیا وہ جس میں کسی شخص نے پرفارم کیا. ہندی اینڈ کشمیری ٹائٹل لال دید، جس کا نام رکھا گیا تھا لال دید ٹھیک، بیسڈ آن ہر لائف جو اس کی زندگی پہ مبنی ہے. ہیز بین پرفارمڈ بائی دا ایکٹریس، جس میں کس ایکٹریس نے پرفارم کیا ہے؟ میتا وشیشت. آل اوور انڈیا، جو پھر پورے ہندوستان میں دکھایا گیا ہے اور اس کی زندگی پہ یہ ڈرامہ بھی بنایا گیا ہے. So dear students, in the next topic we will see the questions of this related this chapter. Thank you.